سبحان اللہ، 105 کتابیں 5 ربیع الاول کو مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان سفیان علماء دیوبند کے درمیان تبلیغ کے بارے میں۔ مؤلف ابو عبداللہ مولانا سید محمد سفیان بن مولانا سید غفران الحق بن الحاج سید لیاقت حسین گنگوئی رحمہ اللہ، ناشر مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن والسنہ، خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد گنگو شریف، رابطہ نمبر 9675535316۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لو، پھر چھوٹے چھوٹے گروہ میں نکلو، سب مل کر نکلو۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت جہاد کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں ہر خیر شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکل پڑو۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں، اگر امام جہاد کے لیے یا اس جیسے کسی کام کے لیے جیسے طلب علم کے لیے نکلنے کا حکم دے تو تم پر لازم ہے کہ نکلو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بخاری رحمہ اللہ کے الفاظ میں کہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اہل تبلیغ جہاد کی فضیلت تبلیغ کے لیے بیان کرتے ہیں اور دعوت و تبلیغ جہاد نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے تبلیغ جہاد کبیر ہے، ہاں، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرو، یعنی قرآن کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے جہاد کرو۔ قرآن صرف حفظ کے لیے نازل نہیں ہوا اور نہ صرف رمضان میں تراویح میں پڑھنے کے لیے نازل ہوا۔ ہمارے رب نے ہمیں اپنی کتاب میں نہیں فرمایا الف لام را یہ کتاب ہے جسے ہم نے تم پر نازل کیا تاکہ تم اسے تراویح میں پڑھو، بلکہ فرمایا تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، غالب اور لائق حمد کی راہ کی طرف۔ لوگ اندھیروں میں ہیں، کچھ لوگ کفر کے، کچھ شرک کے اندھیروں میں، کچھ جہالت کے اندھیروں میں، کچھ غفلت کے اندھیروں میں۔ اس لیے عالم پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کے تمام اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ ایمان کا نور، اسلام کا نور، دین کا نور، آخرت کا نور، تبلیغ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا جہاد ہے، علم جہاد ہے اور علم پر عمل کرنا جہاد ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہے کہ علم جہاد نہیں تو اس کی عقل ناقص ہے، اور جو علم کو جہاد نہ سمجھے اس کی عقل اور اس کا دماغ دونوں ناقص ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کیوں گئے؟ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں، اس لیے اس کے لیے جنت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تو اللہ عز و جل نے یہ مبارک آیت نازل فرمائی، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے وہ تمہیں لوٹا کر لے جائے گا، یعنی قرآن کی تبلیغ تم پر فرض کی ہے۔ شیخ یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب امت عمل چھوڑ دیتی ہے تو اللہ عز و جل ان سے علم چھین لیتا ہے، یعنی عمل کا علم۔ اسی لیے لوگوں نے تبلیغ چھوڑ دی اور علم تبلیغ کو بھول گئے۔ مدینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے بلکہ امت کو حرکت دی اور خود بھی حرکت کی۔ 9 سال میں 27 مرتبہ اللہ کی راہ میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلے، لیکن قتال صرف 9 غزوات میں ہوا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو تکلیف دی حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے اور صحابہ کو بھیجتے تھے، لیکن ہم علم تبلیغ سب بھول گئے۔ مردوں نے سمجھا کہ دنیا میں ان کا کام کمانا ہے، عورتوں نے سمجھا کہ ان کا کام کھانا پکانا ہے، بچوں نے سمجھا کہ ان کا کام کھانا ہے۔ مرد، عورت اور بچے سب اپنا اصل
کام بھول گئے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ مسلمان کا پہلا کام اللہ کی طرف دعوت ہے۔ اہل تبلیغ 6 صفات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مکمل دین ہے، کیونکہ جب امت ایمان اور نماز قائم کر لے گی تو سارا دین اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ 6 صفات ایمان، نماز، علم، ذکر، مسلمان کی عزت اور اخلاص یعنی معانی اور مقصود کے اعتبار سے مکمل دین ہے۔ ان 6 صفات پر عمل کرنا مسلمان کی زندگی میں مکمل دین کے حصول کا راستہ ہے۔ جب انسان ایمان قائم کرنے، نماز میں خشوع پیدا کرنے، کتاب و سنت سے نافع علم حاصل کرنے، مصون ذکر و دعاؤں کی پابندی کرنے، مسلمانوں کی عزت اور حقوق العباد کی حفاظت کرنے اور نیت کو خالص کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تبلیغ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سب زندہ ہو جاتا ہے۔ شیخ الیاس اور شیخ یوسف رحمہ اللہ کے زمانے میں بعض مشائخ کہتے تھے کہ 6 صفات بطور الفاظ پورا دین نہیں ہے، لیکن ہم اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ اپنے معنی اور مقصود کے اعتبار سے مکمل دین کی نمائندگی کرتی ہے، اور جو ان باتوں کو سیکھنے یا ان کی تبلیغ کے لیے نکلا وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ کی راہ دین کے تمام امور کے لیے عام ہے۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور دعوت اللہ کے معنی میں فقاہت حاصل کریں تاکہ ہماری زندگی شریعت کے طریقے پر استقامت اختیار کرے۔ اور اسی طرح آپ ماشاء اللہ اللہ کی راہ میں ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ کی راہ تمام امور کے لیے عام ہے۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ الاعتراضات علی جماعت التبلیغ والورود علیہا، اردو زبان میں تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ میں نے ایک قیمتی کتاب پڑھی 26 سال پہلے۔ میں نے اسے ایک ہی نشست میں مکمل پڑھا۔ گھر آ کر والد صاحب سے کہا میں نہیں پڑھوں گا، مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کروں گا، میں اللہ کی راہ میں 4 مہینے کے لیے نکلوں گا، پھر طلبہ کو پڑھاؤں گا، اب نہ پڑھوں گا نہ عالم بنوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں پڑھنا اور سیکھنا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، میں تبلیغ کروں گا، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، میں داعی ہوں، مبلغ ہوں۔ ہاں، اس مبارک عظیم کتاب سے تبلیغ میرے دل میں داخل ہوئی۔ پھر والد صاحب نے کہا کیا تمہیں سورہ اخلاص کا معنی معلوم ہے؟ کیا سورہ واقعہ کا معنی معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ والد صاحب نے کہا پھر تم کیسے تبلیغ کرو گے؟ تمہیں کچھ نہیں آتا، تمہیں پہلے سیکھنا ہوگا پھر تبلیغ کرنی ہوگی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ بس تبلیغ کی برکت سے، دعوت کی برکت سے میں نے پڑھا۔ الحمدللہ میں نے خروج سے پہلے، تبلیغ سے پہلے الاعتراضات والجوابات پڑھ لیے تھے، اسی لیے میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے شیخ زکریا رحمہ اللہ کی کتاب پڑھی ہے۔ وہ شیخ الحدیث تھے۔ ہاں، ہمارے زمانے کے تمام علماء ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث ہے۔ پہلا اعتراض، یہ اہل تبلیغ جہاد کی فضیلت تبلیغ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جواب، تبلیغ بھی جہاد ہے۔ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے جہنم پر حرام کر دیا۔ ایک صحابی جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو کسی نے کہا تم اللہ کی راہ میں ہو۔ شیخ فرماتے ہیں اگر جمعے کے لیے جانے والا اللہ کی راہ میں ہے تو جو مکمل دین کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے کیا وہ دنیا کی راہ میں ہے؟ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی، کفار اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے قتال نہیں کیا۔ مفتی محمود الحسن گنگوئی فقیہ الامت فرماتے ہیں جو کہے کہ جہاد صرف قتال ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جہاد کی قسمیں ہیں اور اس میں قتال بھی شامل ہے۔ ہم قتال کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے حکم کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن ترتیب سے انشاءاللہ پہلے قلم سے جہاد، پھر قدم سے، پھر تلوار سے ہم مستعد ہیں۔ شیخ سعید خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، اور ہم ابھی تعلیم و عمل میں ہیں، فرشتوں کے پروں کے نیچے بھی نہیں آتے تو تلواروں کے سائے تلے کیسے جائیں گے؟ پہلے انشاءاللہ فرشتوں کے پروں کے نیچے آئے، پھر تلواروں کے سائے تلے جائے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو، ہم مستعد ہیں۔ شیخ الیاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں شوق شہادت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلو، خروج میں کتنا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح ایک شام، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مساجد کی طرف صبح و شام جانا اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ یہ شیخ الیاس یا شیخ یوسف نے نہیں کہا، ہمارے رسول نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری اس مسجد میں خیر سیکھنے یا سکھانے کے لیے آیا وہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ ہم کیوں نکلتے ہیں؟ تعلیم کے لیے، عمل کے لیے، دعوت کے لیے، مساجد کی آبادی کے لیے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں اور پوری انسانیت کو سمجھاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے جہاد کی فضیلتیں بیان کرنا جائز نہیں۔ کوئی بات نہیں، ان کی رائے سرآنکھوں پر، جیسے ہم امام شافعی، امام مالک کا رد نہیں کرتے، ان کی رائے ہے اور ہماری رائے ہے، وہ مرد ہے اور ہم مرد ہیں، اس لیے نہ بحث کریں گے نہ لڑیں گے بلکہ سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا اللہ کی راہ میں ایک تھوڑی دیر ٹھہرنا اس کے گھر والوں میں رہ کر عمر بھر کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دن دوسرے کے ہزار دنوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپسی بھی غزوہ ہے، جب انسان لوٹتا ہے تو اسے نکلنے والے کا اجر ملتا ہے۔ علماء نے کہا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اگر وہ دوبارہ نکلنے کی نیت رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے نکلنے والے کا اجر دیتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ کی راہ میں ہیں اور اللہ کی راہ سے اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے لوٹ رہے ہیں، تم پر لازم ہے کہ آیت اور روایات سیکھو، یاد کرو، عمل کرو اور تبلیغ کرو۔ لوٹنے والوں کے لیے ہدیے لے کر نہ جاؤ بلکہ ہدایت لے کر جاؤ۔ قرآن و سنت، دعوت و تبلیغ کی ہدایت۔ تعلیم کے زمانے میں کتابیں، آیات، روایات، علماء، فقہاء اور ائمہ کے اقوال یاد کرو، پھر قرآن پر عمل کرو، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، دین آسان ہے، بس قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کرو جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اے رسول، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے۔ ہم قرآن یاد کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے اور قیامت تک قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں گے۔ انشاءاللہ تبلیغ کا نصاب یہ 3 دن یا 10 دن یا 40 دن یا 1 سال یہ نصاب ہے۔ نصاب کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، یہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اگر مطابق ہو تو صحیح ہے۔ نمبر 2، اس نصاب سے انسان اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر قریب ہوتا ہے تو یہ امت کے لیے صحیح اور جائز نصاب ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس خروج اور چلت پھرت سے لوگ اللہ اور رسول اور سنتوں کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ 40 دن یا 40 سال فلاں آیت یا فلاں حدیث میں ہے، جو عمل کرنا چاہے کرے، جو یقین رکھے۔ اے علماء کی جماعت، سال سے مت ڈرو، کیونکہ سال اونگ کی طرح ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ آنکھ بند کرو، سال میں آنکھ کھولو۔ اہل و عیال میں سال بہت جلدی گزر جاتا ہے، ہم جائیں گے اور انشاءاللہ لوٹ آئیں گے۔ شیخ سعید خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کے لیے سال آسان ہے، کیونکہ انہوں نے علم میں کئی سال گزارے ہیں، اس لیے ان کے لیے تبلیغ کا سال آسان ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ۔ ہم استغفار کے ساتھ واپس لوٹے، جب اللہ کی مدد اور فتح جائے اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہر عمل کے بعد ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ہم نے نماز، روزہ، عبادت اور دعوت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تاکہ وہ ہماری توبہ قبول کرے اور ہماری تمام کوششیں قبول فرمائے۔ جماعت تبلیغ پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ نمبر 1، اعتراض: یہ جماعت سیاسی اور سماجی مسائل پر بات نہیں کرتی۔ جواب: جماعت تبلیغ کا بنیادی مقصد نفس کی اصلاح اور ایمان کی دعوت ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہر مسلمان نماز، اخلاق اور سنت کا پابند ہو جائے تو سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل خود حل ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ 6 صفات پر زور دیتے ہیں: کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ۔ نمبر 2، اعتراض: یہ لوگوں کو مدارس اور دینی تعلیم سے دور کرتے ہیں۔ جواب: جماعت بنیادی تعلیم پر زور دیتی ہے تاکہ ہر عام مسلمان دین کے ضروری احکام سیکھ لے۔
دینی تعلیم کے لیے لوگوں کو علماء اور مدارس کی طرف بھیجتے ہیں۔ بہت سے علماء اور مدرسین بھی اس جماعت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ نمبر 3 اعتراض، اس میں خواتین اور بچے شامل نہیں، یہ ایک طرفہ کوشش ہے۔ جواب، مرد مساجد میں دعوت کے لیے جاتے ہیں اور خواتین کے لیے جماعت المستورات کا نظام ہے، جس میں خواتین محرم کے ساتھ گھروں میں تعلیم کے لیے جاتی ہے۔ مقصد گھر کے اندر دینی ماحول بنانا ہے۔ نمبر 4 اعتراض، یہ فرقہ واریت سے بالاتر نہیں اور صرف اپنا موقف پھیلاتی ہے۔ جواب، جماعت کے اصول میں اختلافی مسائل سے بچنا شامل ہے۔ وہ کسی فقہی مذہب یا سیاسی جماعت کے خلاف بات نہیں کرتے، تمام مسالک کے مسلمانوں کو مسجد میں نماز اور بیان سننے کی دعوت دیتے ہیں، اختلاف کی بجائے اجتماع پر زور دیتے ہیں۔ نمبر 5 اعتراض، 3 دن 40 دن 4 مہینے مقرر کرنا بدعت ہے۔ جواب، جماعت کہتی ہے یہ شرعی حکم نہیں بلکہ تنظیم ہے، جیسے مدرسے کے 6 گھنٹے مقرر ہوتے ہیں، ایسے ہی دین سیکھنے کے لیے وقت مقرر کیا تاکہ تسلسل رہے۔ قرآن و سنت میں دین سیکھنے کے لیے وقت مقرر کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ نمبر 6 اعتراض، یہ صرف وعظ تک محدود ہے، عمل خدمت نہیں کرتے۔ جواب، ان کے نزدیک سب سے بڑی خدمت انسان کو آگ سے بچانا ہے، ساتھ ہی سیلاب، زلزلے وغیرہ میں امدادی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں، لیکن ان کا بنیادی کام دعوت ہے۔ نمبر 7 اعتراض، یہ جدید تعلیم اور دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ جواب، جماعت دنیا ترک کرنے کا حکم نہیں دیتی، اس میں ڈاکٹر، انجینئر اور تاجر بھی ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں رہو لیکن دنیا کو دل میں نہ لاؤ، کچھ دن اللہ کی راہ میں نکلو اور باقی وقت اپنے کام اور تجارت میں لگاؤ۔ جماعت کے اصولوں کا خلاصہ۔ نمبر 1 نرمی اور حکمت سے بات کرنا۔ نمبر 2 نفس کی اصلاح اور دوسروں پر تنقید کی جائے۔ نمبر 3 مسجد کو مرکز بنانا۔ نمبر 4 اختلافات سے بچنا اور امت کو جوڑنا۔ یہ معلومات جماعت کے بڑوں حضرت مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ کی کتابوں اور بیانات سے لی گئی ہے۔ دعاؤں کا طالب آپ کا بھائی ابو عبداللہ سید محمد سفیان بن مولانا سید غفران الحق بن الحاج سید لیاقت حسین گنگوئی رحمہ اللہ، مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن والسنہ، خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد گنگو شریف۔ رابطہ 96 750 53 416۔ دعا، اے اللہ تیرے لیے وہی حمد ہے جو تیری شان کے لائق ہے، اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلام بھیج جیسا کہ تو لائق ہے، اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے لائق ہے، کیونکہ ہم تو اہل تقوی اور کیونکہ آپ تو اہل تقوی اور اہل مغفرت ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے نافع علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتے ہیں۔ اے اللہ جو ہمیں سکھایا اس سے ہمیں نفع دے، اور جو ہمارے لیے نافع ہے وہ ہمیں سکھا دے۔ اے رب ہمارے علم اور اصلاح میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ سکھا اور ہمیں داعیوں اور مبلغین کی صفات والا بنا دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ، 5 ربیع الاول 1448 ہجری میں 105 کتابیں مکمل ہو گئی۔ یہ بیان عربی میں ہوا پہلے، پھر اردو میں، ہندی میں، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا جو آپ نے ابھی پڑھا اور سنا۔ کچھ آیا سمجھ میں؟ مانگو اللہ سے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا، لکھا گیا، اے اللہ اس کو قبول فرما، اس میں جو غلطی کو ہوتا ہے اس کو معاف فرما، اور ہمیں دین کے سارے کاموں میں لگنے کی اور پوری دنیا کو لگاتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ تصنیف و تعلیف کا، درس و تدریس کا، دعوت و تبلیغ کا، تصوف و تزکیہ کا سلسلہ موت تک، قیامت تک چلتا رہے، اس کے فیض کو عالم میں جاری و ساری فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ واجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا